يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑا ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس مہینے کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر نیک عمل کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص تعلق ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کو جس مہینے کے اندر نازل فرمایا اور جن ایام کے اندر نازل فرمایا وہ یہی مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر رب کائنات واضح طور پر اعلان فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کب ہوئی، اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ سن 2 ہجری سے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہوئی ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ متقی بنانا اس لیے ہے کیونکہ قرآن کریم سے اس کو ایک خاص تعلق ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، سیدھی راہ پانے کے لیے، اللہ کا راستہ پانے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں موجود ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت انہیں کو دے گی، سیدھا راستہ انہیں کو بتلائے گی جو متقی ہیں۔ متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت خاص طور پر 2 چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، دوسرا اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، کیونکہ قرآن کریم کا نزول اس مہینے میں ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کا دور فرمایا۔ اس قرآن کریم کے اندر جو اس قرآن کریم کی خاص فضیلت کو بیان کیا گیا ہے وہ بھی رمضان کے مہینے سے جوڑ کر بیان کیا گیا ہے، رمضان کی راتوں سے جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا، اور یہ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، روزے دار کی فضیلت کیا ہے اور روزے دار کو کیا اجر ملنے والا ہے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے ان فی الجنت بابا، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے یقال لہ ریان، جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یقال این الصائمون، روزے داروں کو پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ قیامت کے دن جب روزے داروں کو آواز دی جائے گی وہم یقومون، وہ کھڑے ہوں گے، ویدخلون منہ، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے، لا یدخل معہ منہ غیرہم، اور کوئی شخص ان کے علاوہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ خاص طور سے فضیلت روزے داروں کو دی جائے گی۔ اور بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ،
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تمام ہی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، تو پھر روزے کی کیا فضیلت ہے کہ روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ نسائی شریف کے حاشیے میں اس کے 7-8 جواب لکھے گئے ہیں، جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کی اور دکھلاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آدمی زکات دیتا ہے، اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، حج کرتا ہے اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، نماز پڑھتا ہے اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن ایک روزہ ایسی چیز ہے جس میں آدمی صرف اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور منہیات سے اٹھتا ہے۔ اگر لوگوں کو نہ چاہے تو بالکل پتہ نہیں لگ سکتا، صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں ہیں، جماع سے پاک ہے، اور روزے دار بھی انہی چیزوں کو کرتا ہے کہ کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، جماع سے رکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ خاص طور پر میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا ثواب احادیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کسی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہیں بھی اس کا ثواب کھول کر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اپنی سایہ نشان اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عند اللہ اطیب من ریح المسک، مسک کی بو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سونگھنے سے بھی پاک ہے، خوشبو کے سونگھنے سے پاک ہے، یہ تو مخلوق کی صفت ہے، یہ تو انسانوں کی صفت ہے کہ وہ کسی چیز کی بو کو محسوس کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے منہ کی بو کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اس کے جواب بھی کئی لکھے گئے ہیں، جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے کہ جس طرح انسان کسی بھی خوشبودار چیز کو، کسی بھی اچھی چیز کو، کسی بھی محبوب چیز کو اپنے نزدیک کرتا ہے، اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے منہ کی بو کی وجہ سے اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور روزے کے اندر جو اس کو اجر ملنے والا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح روزے دار کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تراویح کے بارے میں ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام کرتا ہے، رات کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح قرآن کریم کو اس مہینے میں پڑھنے کا ایک الگ ہی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر لفظ پر، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوستو، خاص طور پر رمضان المبارک کے ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اس میں اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ صدقات کی ادائیگی کا اس میں اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب ملے۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کی لغوی تعریف یہ ہے، زکوٰۃ کے معنی طہارت کے ہیں، پاکیزگی کے ہیں۔ الطہارت جیسے قد افلح من تزکا قرآن کریم میں موجود ہے کہ فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی، اسی طرح زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو الطہارت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ جو اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔
زکات کے دوسرے معنی نما اور بڑھوتری کے بھی بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ زکات کی ادائیگی کے بعد مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہمیں بظاہر نظر نہ آئے، کیونکہ مال کی بڑھوتری کا مطلب یہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آفات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ظاہراً یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جس سال جو شخص زکات کی ادائیگی میں رقم دیتا ہے عموماً اگلے سال اس سے زیادہ ہی ادا کرتا ہے۔ دوستو، زکات کے اصطلاحی معنی کیا ہے، زکات کے شرعی معنی کیا ہے، کنز التقائد کے حوالے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ تملیک المال من مسلم فقیر غیر ہاشمی ولا مولاہ، کہ مال کا مالک بنا دینا ایسے شخص کو جو مسلمان ہو، فقیر ہو، ہاشمی گھرانے کا نہ ہو، سید نہ ہو اور نہ اس کا آزاد کردہ غلام ہو۔ اس تعریف سے ہمیں معلوم ہوا کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح جو ہاشمی گھرانے کے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاشمی گھرانے سے کون لوگ تعلق رکھتے ہیں؟ اس میں 5 صحابی کی اولاد آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو سید کہلاتے ہیں، ہاشمی گھرانے کے کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ دوستو، یہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف ہے، زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں، اجماع و قیاس سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، قیاس سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تقریباً 82 مقامات پر جہاں جہاں رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر نماز کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے، وہاں پر وآتوا الزکاۃ کہہ کر زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ اے نبی آپ ان کے اموال سے صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، تاکہ تم ان کو پاک کر دو، ان کی پاکیزگی کا تم ذریعہ بن جاؤ۔ اسی طرح حدیث سے بھی زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 8 موجود ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف وسعت پائے، جس کے اندر اس کی وسعت ہو، اور اسی طرح وصوم رمضان کے روزے۔ دوستو، یہ حدیث سے زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان ہے، اور اجماع سے بھی اس کی فرضیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پوری امت میں اس بات پر اتفاق ہے، تمام لوگ متفق ہیں کہ زکوٰۃ نماز کی طرح فرض ہے۔ اسی طرح عقلی طور پر اور قیاس کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ کی فرضیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔